ہمارے لیے جائز نہیں ہے، ان کو مت روکے رکھو، اس لیے کہ ان سے کچھ چھین لو اپنا دیا ہوا، یعنی ان کو ان کے شوہر نے جو مر گیا ہے کچھ مہر کی رقم دی تھی، ان کے پاس کچھ ہے، تو لہٰذا اس کی بیوی کو جو اب بیوہ ہے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے کہ وہ رقم تو اب میرے قابو میں آئے گی، چاہے اسے شادی کر رہا یا نہیں کر رہا. تو یہ ساری خرابیاں تھیں. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، گھروں میں بند کرنا تو صرف ایک صورت میں ہوگا کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے، جیسے کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں. وعاشروہن بالمعروف، اور اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو اچھے طریقے پر، بھلے طریقے پر. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اور اگر تمہیں وہ پسند نہ ہو کسی وجہ سے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک چیز ان کی پسند نہ ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں، تمہاری اس بیوی میں کوئی خیر کثیر رکھا ہو، کوئی اور بہت سی خوبیاں ہوں، کوئی ایک خصلت تمہیں پسند نہ آ رہی ہو لیکن اور بہت سے پہلوؤں سے اللہ نے اس میں اچھائی، خیر کا پہلو رکھا ہو، ادھر نظر کرنی چاہیے. وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم بدلنا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، ایک کو طلاق دے کر دوسری سے شادی کرنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اس ایک کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، ڈھیروں سونا بھی دیا ہو، چاہے سیم و زر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو طلاق دیتے وقت اس سے کوئی شے ان میں سے واپس مت لو. یہ ہے اخلاقی تعلیم، یہ تمہاری مردانگی کے خلاف ہے. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم وہ لینا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو ناحق طور پر اور گناہ، صریح گناہ کے ساتھ. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے اس کو لے سکتے ہو، اس مال کو واپس. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے ایک پختہ عہد جو ہے وہ لے چکی ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ایک اور بہت بڑی معاشرتی خرابی کہ جو شخص مر گیا ہے، اس کی بیویاں ہیں، تو اس کا اپنا بڑا بیٹا جو ہے اپنی کسی سوتیلی ماں کو سے نکاح کر لیتا تھا. یہ بھی اور وہاں پر ایک جاہلانہ رواج تھا. وہ اس کی ماں ہے، سوتیلی ہے، اس کے والد نے جو بیویاں چھوڑی ہیں ان میں سے ایک ہے، تو اس سوتیلی ماں کو اپنے گھر میں ڈال دیا، اس سے نکاح کر لیا. اس کو سختی سے روکا گیا. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور نہ نکاح ملایا کرو ان عورتوں کو جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپوں نے. الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، وہ جاہلیت میں جو کچھ ہو چکا اب وہ تو الگ حساب ہے، آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. انہ کان فاحشۃ ومقتا، یقیناً یہ نہایت ہی بے حیائی کا کام ہے، بہت ہی اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے. وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یہ بڑی طویل آیت ہے اور اس میں ایک لمبی فہرست ہے. وہ عورتیں جو محرمات ابدیہ ہیں، جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، کون کون ہیں؟ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، وبناتکم، تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجی، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجی، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، رضاعی مائیں، وہ بھی تم پر حرام ہیں، ان سے نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. واخواتکم من الرضاعہ، اور تمہاری وہ بہنیں جو اسی رضاعت کے حوالے سے تمہاری بہنیں ہیں، انہوں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تم نے پیا ہے، جس دایا کا تم نے پیا ہے، اور اس نسبت سے وہ بہنیں بن گئیں، وہ تمہاری بہن بنتی ہے، وہ بھی حرام، اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور تمہاری وہ بیٹیاں جو تمہارے زیر کفالت ہیں، زیر پرورش ہیں، لیکن وہ سگی بیٹیاں نہیں ہیں. مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، بیٹی کا ذکر تو پہلے ہو چکا ہے. یہ کون سی ہے؟ وہ ان عورتوں سے ہیں جو تمہارے من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں سے ہیں، دوسری بیویاں، اور ان سے تم نے قربت بھی کی ہے. ان کی اگر کوئی بیٹی تھی سابقہ شوہر سے اور وہ اب تمہارے زیر کفالت ہے
تو یہ لڑکی بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اور اگر تم نے کسی خاتون سے شادی کی ہے لیکن اس سے قربت کا موقع نہیں ملا اور اس سے پہلے طلاق دے دی، اور پھر اس کی کوئی بیٹی تھی، تو یہ بیٹی تم پر حرام نہیں ہے، تم اس سے نکاح کر سکتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، اگر تم نے ان سے جو ہے وہ قربت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، جسے ہم کہتے ہیں بہو اپنی زبان میں، اور وہ بیٹے کون سے؟ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہاری صلب سے ہیں، حقیقی بیٹے ہیں۔ منہ بولے بیٹے پر یہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، جو حقیقی بیٹے ہیں ان کی جو بیویاں ہیں، یعنی جو بہو ہیں تمہاری، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو اپنے نکاح میں، یہ بھی ممنوع ہے۔ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے کہ جو پہلے ہو چکا۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر کوئی اس طرح کے نکاح ہو گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا معاملہ مختلف ہے، تو دو بہنوں کو جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی پر قیاس کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کو آگے بڑھایا کہ خالہ اور بھانجی بھی بیک وقت نکاح میں نہ جمع ہوں، یعنی ایسی دو عورتیں جو آپس میں خالہ اور بھانجی کی نسبت رکھتی ہوں، رشتے رکھتی ہیں، یا پھوپھی اور بھتیجی کی نسبت بنتی ہو ان میں رشتہ داری کے حوالے سے، ان کو بھی جمع نہ کیا جائے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء، ان کے علاوہ وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں کہ جو شوہر والی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو شادی شدہ عورت ہے وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، اس سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ بھی تم آؤٹ آف باؤنڈ ہو گئی۔ الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے کہ جو تمہاری ملک یمین ہو، باندھی ہو۔ کتاب اللہ علیکم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا فریضہ ہے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ جو خواتین ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دی ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، بشرطے کہ تم انہیں طلب کرو اپنے مالوں کے عوض۔ یہ ہے مہر، یہ لازم ہے، واجب ہے مہر کی ادائیگی، شادی کے اندر یہ شرط ہے۔ اور محسنین غیر مسافحین، دوسری شرط یہ ہے کہ قید نکاح میں لانا مقصود ہو، پوری زندگی کا نکاح مقصود ہو، محض وقتی طور پر جو ہے وہ مستی نکالنا پیش نظر نہ ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنْ، تو ان میں سے جن سے بھی تم تمتع کرو، جن سے فائدہ اٹھاؤ اپنی عورتوں سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کو ان کے مہر ادا کرو، فریضۃً، جو طے ہوئے ہیں، جو رقم بھی طے ہوئی ہے وہ ادا کرو۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ جو تم آپس میں باہم رضامندی سے طے کر لو مہر مقرر کیے جانے کے بعد۔ میاں بیوی اگر آپس میں طے کر لیں اور باہم رضامندی سے بیوی جو ہے مہر کا کچھ حصہ چھوڑ دے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو طے کیا ہے اگر وہ اس کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ تمہیں ادا کرنا ہے، وہ تمہارے ذمے ہے، مطالبہ کرے یا نہ کرے، ہاں اپنی مرضی سے چھوڑ دے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ ومن لم یستطع منکم طولا، اور تم میں سے جو شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کو اتنی وسعت نہ ہو، ان ینکح المحصنات المؤمنات، کہ وہ آزاد مومن خواتین کو، مومن عورتوں کو اپنے نکاح میں لا سکے، یعنی جو آزاد خاتون ہے کسی شریف گھرانے کی، اس کا پھر مہر بھی ٹھیک ٹھاک ہوگا، اور کسی شخص کے اندر اتنی سکت نہ ہو، مالی اعتبار سے وہ محتاج ہو کہ وہ مہر نہ ادا کر سکے۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو تمہاری کنیزیں ہیں، یعنی تمہاری آپس کی کنیزیں، کسی اور شخص کی کوئی باندھی ہے، کنیز ہے، اور اس کی اجازت سے تم اس کنیز کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو اگر وہ مومنہ ہو، وہ لونڈی مومنہ ہو، مسلمان ہو، کسی دوسرے کی کنیز ہے، چونکہ اس کا مہر جو ہے وہ بہت کم ہوگا، ایک آزاد شریف گھرانے کی خاتون کے مقابلے میں ایک باندھی جو کسی کی ہے وہ بہت ہی معمولی سا اس کا مہر ہوگا، تو پھر تم ان کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہو۔ واللہ اعلم بایمانکم،
اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہاری مسلمانی کو، تمہارے ایمان کو، کتنے پانی میں ہو اللہ کے علم میں ہے۔ بعضکم من بعض،